إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. گزشتہ دروس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا نہیں کرتے کہ کوئی مثال بیان کریں مچھر یا اس سے بڑھ کے. بس وہ لوگ کہ جو ایمان لائے وہ کہتے ہیں یقیناً یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے یا اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا یا اللہ کی اس مثال سے کیا مراد ہے. وہ گمراہ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے بہت سو کو اور ہدایت دیتے ہیں بہت سو کو، اور وہ گمراہ نہیں کرتے سوائے فاسقوں کو، اور وہ گمراہ نہیں کرتے اس کے ذریعے سوائے فاسقوں کو. اس آیت کریمہ کے حوالے سے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مشرکین نے اور کفار نے، منافقین، انہوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کو لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں دیں یا کوئی بھی مثال بیان کریں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے حیا نہیں آتی کہ وہ کسی بھی چیز کی مثال بیان کرے، چاہے وہ مچھر ہی کیوں نہ ہو یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہو. اور گزشتہ درس میں یہ بات گزری تھی کہ مثال بیان کرنا اس کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ بات کو سمجھانا اور لوگوں کے ذہن کے میں زیادہ قریب تر کر دینا تاکہ اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے. تو یہ اعتراض مشرکین کا یا منافقین کا یہ بالکل ہی بیکار اور لغو قسم کا اعتراض ہے کہ کسی بھی قوم میں، کسی بھی معاشرے میں مثالوں کو بیان کرنا کہیں پر بھی کبھی بھی معیوب نہیں سمجھا گیا. ہر قوم میں، ہر معاشرے میں مثالیں بیان کی جاتی ہیں. ہر لغت میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ضرب المثل جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ضرب المثل کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں. ہر جو کاتب ہے یا کوئی بیان کرنے والا ہے وہ مثالیں بیان کرتا ہے، یہ ایک معروف طریقہ ہے. تو یہ صرف جس کو کہتے ہیں کہ اعتراض برائے اعتراض ہے، صرف کوئی ان کی کج بحثی جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ کج بحثی ہے کہ ایسا کیوں ہے اور ویسا کیوں ہے، ورنہ اس میں کوئی چیز ایسی بعید نہیں کہ مثال بیان کی جائے، بلکہ مثال بیان کرنا تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. جو بھی سمجھانے والا ہو، بتانے والا ہو کوئی بات، وہ اگر مثال سے بات کو واضح کرے گا، مثال بیان کرے گا، تو اس کی بات کو زیادہ اچھا سمجھا جائے گا، اس کی گفتگو کو زیادہ بہتر سمجھا جائے گا. اور پھر مشرکین کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال دیں. تو اس کا بھی جواب ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگر جس چیز کی مثال دی جا رہی ہے اگر وہ چھوٹی ہے تو پھر اس کی مثال بھی چھوٹی ہی چیز سے دی جائے گی. اگر وہ چیز حقیر ہے تو اس کے حقیر ہی چیز کے ساتھ مثال دی جائے گی. اگر کسی حقیر چیز کی یا چھوٹی چیز کی بڑی چیز کے ساتھ مثال دی جائے تو مثال پھر بنتی نہیں، اس کا پھر فائدہ نہیں رہتا. اور دوسری بات یہ کہ چیز چاہے کوئی چھوٹی ہو یا چاہے کوئی بڑی ہو، وہ سب کی سب اللہ کی مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ تو جس چیز کے لیے چاہیں وہ مثال دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے چھوٹی چیز بھی اسی طرح مخلوق ہے جس طرح کوئی بڑی چیز مخلوق ہے. جس طرح مثال کے طور پر یہاں پر ذکر آیا مچھر کا، تو اگر مچھر اللہ کی مخلوق ہے تو اسی طرح اگر ہاتھی ہے اس کے مقابلے میں بڑی چیز کو اگر لیتے ہاتھی ہے تو وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو مچھر اور ہاتھی برابر ہیں، دونوں ہی کو اللہ نے پیدا کیا، دونوں ہی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے عجیب عجیب کرشمے ڈالے ہیں. اور پھر ایک اور بات کہ مثال جتنی چھوٹی ہوگی اتنی زیادہ وہ حیثیت رکھتی ہے کہ اتنی چھوٹی ہی چیز کی بھی مثال دے گی کہ یہ بھی، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ سورۃ حج میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ یہ مشرکین جن کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، ان کے جو معبودات ہے، اگر وہ چاہیں تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. تو جتنی چھوٹی چیز ہے مکھی، اتنی حقیر چیز ہے وہ بھی نہیں بنا سکتے. وہ مثال زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے، اس میں زیادہ معنویت پائی جاتی ہے کہ اتنی چھوٹی چیز بھی، اور اگر اس پہ غور کیا جائے
کہ مکھی اگر ہے تو مکھی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اگرچہ اتنا چھوٹا بنایا ہے، لیکن اس کے اندر اللہ کے تخلیق کے کیا کیا کرشمے، کیا کیا عجیب چیزیں ہیں، خاص طور پر آج کل جبکہ سائنس نے ترقی کی ہے اور اس بارے میں بہت ساری معلومات لوگوں کے پاس موجود ہیں جو پہلے زمانے میں نہیں تھی. تو مکھی کو جب دیکھا گیا تو اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں ہیں، اگر اس کی ڈیٹیل میں آپ جائیں، اس کی جو سائنس کے اعتبار سے یا بایولوجی وغیرہ کے اعتبار سے جو کچھ لوگوں نے تحقیق کی ہے، علماء نے، سائنسدانوں نے، کہ مکھی میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کس طرح سے وہ رہتی ہے، اور اس کے ہاتھ کیسے ہیں، اس کے پاؤں کیسے ہیں، اس کی آنکھ کیسے ہے، اس کی ناک کیسی ہے وغیرہ، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو وہ اس میں تو اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی اس مثال میں کی حیثیت ظاہر ہوتی ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ یہ مشرکین کا اعتراض کرنا یہ بالکل کوئی معنی نہیں رکھتا، اور یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مشرکین صرف اعتراض کے لیے کوئی چیز ان کو چاہیے کہ بس کسی طریقے سے کوئی ہم اعتراض کریں، ورنہ چاہے وہ عقل میں آئے یا نہ آئے، چاہے وہ معقول بات ہو یا نہ غیر معقول بات ہو، وہ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے رد کرنا ہے. فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما، اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے حیا نہیں ہے کہ کوئی مثال بیان کی. مثلا ما، یہ ہم نے کل کے درس میں ذکر کیا تھا کہ ما یہ اس کی عمومیت کو ظاہر کرتا ہے کہ کوئی مثال، مثلا ما کوئی بھی مثال ہو، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی حیا نہیں آتی. پھر فرمایا کہ بعوضۃ فما فوقها، بعوضہ کہتے ہیں مچھر کو، اور ترکیب کلام میں اس کا جو مقام ہے وہ مثل کے بارے میں بدل ہے، یعنی کہ کوئی بھی مثال بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتے، چاہے وہ مچھر ہی کی کیوں نہ ہو. یہ تقریباً اس کا ترکیب کلام جملے کا معنی بن رہا ہے. مثلا ما بعوضۃ، کوئی بھی مثال، جیسا کہ یعنی مثال کے طور پر بعوضہ کا اللہ نے کہا کہ جیسے کہ مچھر ہے، چاہے وہ مچھر ہی کیوں نہ ہو، مچھر یا اسے بڑھ کر. بعوضۃ فما فوقها، فما اور مچھر یا اس سے اوپر، فا ما یعنی جو، اور فا جو ہے یہ ربط کلام کے لیے آتا ہے، پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں. تو فما یہ اس میں فا اور ما ہے، اور فا یعنی پس یا کوئی بھی اس کا ربط کے لیے آتا ہے کہ چاہے مچھر یا اس سے اوپر. فما ما جو فوقہ فوق کہتے ہیں اوپر کو، جو اس سے اوپر ہو. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز سے حیا نہیں آتی کہ کوئی بھی مثال بیان کریں مچھر یا اس سے اوپر، جو بھی اس سے اوپر ہو. اب یہاں پر فوقہ سے مراد، اوپر سے مراد کیا ہے، اس کے مفسرین نے دو معنی بیان کیے اور دونوں ہی درست ہیں. فما فوقہ کا اس سے اوپر، اس سے اوپر کس چیز میں، اس سے اوپر اس کے حجم میں یا اس سے اوپر اس کے حقارت میں، دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں. اگر ہم کہیں کہ اس کے حجم میں اس سے اوپر یعنی کہ مچھر یا اس سے بڑی چیز، مفہوم یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے، یا اس سے جو بھی کوئی بڑی چیز ہو اس کے مثال بیان کرنے سے بھی ان کو حیا نہیں آتی. اور اگر ہم یہ معنی کریں کہ فوقہ کا معنی ہے کہ اس سے حقارت میں اس سے بڑی، تو جو حقارت میں اس سے بڑی ہوگی تو وہ حقیقت میں کیا ہوگی، چھوٹی ہوگی، یعنی اس سے بھی زیادہ حقیر، اس سے بھی زیادہ چھوٹی. تو یہ معنی بھی اس کا بن سکتا ہے کہ مچھر یا اس سے بھی کم تر چیز، اس سے بھی کم تر. تو فما فوقہ کے دو معنی ہوئے، ایک معنی یہ ہے کہ اس سے بڑی یعنی اس کے حجم میں اور سائز میں، یا فما فوقہ کا معنی ہے کہ اس سے کم تر، حقارت میں اس سے زیادہ بڑی، یعنی کہ جو اس سے کم تر چیز ہے، جو اس سے گری ہوئی چیز ہے. تو دونوں باتیں مراد ہو سکتی ہیں، اور دونوں اقوال جو ہے وہ صحابہ و تابعین نے جو تفسیر بیان کی ہے اس آیت کی، اس میں دونوں اقوال منقول ہیں، اور دونوں ہی انشاءاللہ درست ہے، دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں. اور یہ بات جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کی مثال دیں، ساری اللہ کی مخلوقات ہیں، اور مثال بیان کرنا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بات کو ذہن میں قریب کیا جائے، اس لیے کوئی بھی کسی بھی چیز کی مثال دی جا سکتی ہے. اور مچھر کا یہاں پہ جو ذکر آیا کہ مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو، بڑھ کر یعنی سائز میں بھی، یا بڑھ کر اس سے حقارت میں بڑھ کر ہو، تو اس کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں دی ہے. اس سے کمتر چیز کی بھی دی ہے، اس سے بڑی چیز کی بھی مثالیں یہ موجود ہیں قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی. مچھر کے حوالے سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ جو دنیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا، یہ جو ساری کی ساری دنیا ہے اگر اس کی حیثیت اللہ کے ہاں مچھر کے پر سے کے برابر بھی اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ عطا کرتے. تو یہ ایک تو اس حدیث میں دنیا کی حقیقت کو بیان کیا کہ اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ کوئی اس کا وزن نہیں ہے اس کے ہاں. اور دوسرا کہ اس میں جو ہمارے موضوع سے متعلق بات ہے کہ مچھر سے چھوٹی چیز کی بھی مثال دی، جو جہاں پہ رہا کہ فما فوقہ، اللہ تعالیٰ اس سے چھوٹی چیز کی بھی مثال دینے سے یا اس سے کمتر چیز کی مثال دینے سے بھی حیا نہیں کرتے، تو حدیث میں موجود ہے، اور حدیث بھی اللہ کی وحی ہی ہے، اسی کا ایک دوسرا حصہ ہے. تو مچھر کا جو پر ہے وہ مچھر سے تو چھوٹا ہی ہے،
یا اس سے بھی حقیر چیز ہے تو اس کی بھی مثال دی گئی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ ان لوگوں کے بارے میں جو تصویریں بناتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہے جو میری تخلیق کے جیسی تخلیق بناتا ہے، میری تخلیق جیسی کرنے کی کوشش کرتا ہے، بس ان کو چاہیے کہ وہ ایک مچھر بنا کر دکھا دے۔ کل قیامت کے دن جو لوگ تصویریں بناتے ہیں ان کے لیے یہ عذاب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ اچھا تم دنیا میں تو یہ کیا کرتے تھے، اب اس وقت ایک مچھر بنا کر دکھا دو۔ تو یہ بھی مچھر کی بھی مثال دی گئی اور مچھر کا ذکر کیا گیا۔ اور اسی طرح پھر آگے اسی میں کہا کہ اگر مچھر نہیں تو چلو ایک ذرہ ہی بنا کر دکھا دو، ایک حبہ، ایک دانہ بنا کر دکھا دو، شعیرہ گندم کے دانے کو یا جو کے دانے کو کہا جاتا ہے وہ بنا کر دکھا دو، تو یہ ان کو عذاب دیا جائے گا۔ تو بہرحال ہمارے موضوع سے جو متعلق بات تھی کہ اس میں بھی ایک مچھر کی مثال دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے کہ اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ مچھر ہو یا اس سے کوئی بڑھ کر چیز ہو، اس کی مثال دینے سے نہیں کتراتا یا نہیں ان کو حیا آتی اس چیز سے۔ اور مچھر کا جو ذکر آتا ہے آج کل جو سائنس نے جو ترقی کی ہے اس کے بارے میں اگر اس کو دیکھیں تو مچھر اگرچہ بڑی حقیر سی چیز ہے، بڑی چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی ایسی ایسی چیزیں ہیں، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مچھر کا ذکر کیا تو ایسے ہی ذکر نہیں کر دیا کہ اگرچہ اتنا باریک اور اتنا چھوٹا سا جانور ہے جس کو دیکھنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ کیا کچھ نہیں کرتا کہ اس کے بارے میں اگر سائنس وغیرہ کو دیکھیں تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کی کئی قسموں کے اس کے پاس کاٹنے کی چیزیں ہوتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی اس کا آپ کو چھریاں کہہ لیں یا کوئی ایسی چیزیں کہ جس سے وہ جسم کو اور اس کی جو سکن ہوتی ہے جلد کو اس کو کرتا ہے، اور پھر جہاں پر وہ کاٹتا ہے مچھر وہ اس کو پہلے سن کرتا ہے، پھر وہاں پر کرتا ہے، اور اس کی جو ناک ہے جو جس کے ذریعے سے وہ چوستا ہے، جو خون چوسنے کے لیے جو اس کو دیا گیا ہے وہ کتنا باریک ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چاہے کوئی کتنا ہی بڑا جانور کیوں نہ ہو، یہ مچھر صرف انسانوں کو نہیں کاٹتا، جانوروں کو بھی کاٹتا ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پر ہاتھی وغیرہ ہے یا بیل وغیرہ ہے، گائے وہ بیل وغیرہ، ان کی سکن کتنی موٹی ہوتی ہے، اس کو بھی وہ کاٹ لیتا ہے، اس کے اندر بھی، حالانکہ چیز اتنی چھوٹی سی ہے، کس نے اس کو یہ طاقت دی ہے، اتنی چھوٹی چیز میں اتنی طاقت ڈال دی، یہ اللہ کی قدرت کے اور اللہ کی تخلیق کے کرشمے ہیں۔ پھر اس کو کس نے یہ بتایا کہ اس کو جگہ کو پہلے سن کرنا ہے، پھر اس میں اپنا وہ ڈنگ مارنا ہے، پھر کس طرح سے وہ خون کو چوستا ہے، اور خون اس کی بھی کہتے ہیں کہ اس کو پہچان ہوتی ہے کہ کون سا خون چوسنا ہے اور کون سا نہیں چوسنا، کس بندے کا لینا ہے کس کا نہیں، کس جانور کا لینا ہے کس کا نہیں لینا، یہ ساری کس نے اس کو یہ چیزیں بتائی ہیں۔ اور پھر وہ اتنا باریک ہے، وہ خون کیسے اپنے اندر لے کر جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ وہ خون کو باریک بھی کرتا ہے، خون کو پتلا کرتا ہے تاکہ اس کو چوس سکے۔ یہ سارے مواد اس کے اندر کے خون کو باریک کرنے کا، پتلا کرنے کی جو دوا ہے یا جو بھی کیمیکل ہے اس کا، وہ کیسے اس کو دیا گیا، یہ ساری چیزیں یہ اللہ کی تخلیق کی کرشمے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ چاہے مچھر ہی کیوں نہ ہو اس میں بھی بہت ساری نشانی، اس لیے اس کی مثال بیان کرنے میں کوئی بات بعید نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اور بات کہ جیسے ہم نے کہا کہ فما فوقہا، کہ اس سے مراد یہ اس سے بڑی چیز بھی ہو سکتی ہے، اس سے چھوٹی چیز بھی ہو سکتی ہے، دونوں لغت کے اعتبار سے درست ہیں اور دونوں مراد ہو سکتی ہیں، اور دونوں چیزیں ان کی مثالیں موجود ہیں قرآن میں۔ اس سے بڑی چیزیں بھی مثال ہیں، چھوٹی مثالیں بھی، جیسے کہ ہم نے کہا کہ مچھر کی پر کی مثال بھی دی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں جو معروف حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اس میں اس کی ایک روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جن وہ اس شخص کی مانند ہو جائیں جو سب سے تم میں سے زیادہ متقی ہے، تو میرے ملکیت میں، میری بادشاہت میں اتنا بھی اضافہ نہیں ہوتا جتنا مچھر کے برابر ہو۔ بعض روایت میں مچھر کا لفظ آتا ہے، بعض روایت میں آتا ہے کہ میرے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، تو اس میں بھی یہ چیز ہے، بلکہ بعض میں آتا ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر سارے کے سارے وہ سب سے بدترین شخص کی طرح ہو جائیں، سارے انسان اور سارے جن بدترین ہو جائیں، تب بھی میری بادشاہت میں مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں آتی۔ اس طرح کے الفاظ بھی آتے ہیں، تو دونوں مثالیں دی گئی ہیں۔ اسی طرح ایک بات کہ آج کل بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سائنس نے یہ ترقی کی ہے کہ مچھر جو ہوتا ہے اس کی پیٹھ پر ایک اس سے بھی چھوٹا کوئی جانور ہوتا ہے، تو فما فوقہ سے مراد وہ ہے، تو یہ چیز قرآن کے مطابق نہیں ہے، یعنی لغت کے اعتبار سے اور اس آیت کا جو سلسلہ کلام ہے، جو ترکیب ہے، اس کے اعتبار سے یہ چیز نہیں بنتی۔ اب معلوم نہیں کہ وہ یہ بات صحیح بھی ہے، درست بھی ہے کہ نہیں، کہ وہ کہا جاتا ہے واللہ اعلم صحیح ہے کہ غلط ہے۔
تو اگر اللہ تعالیٰ نے مثال دینی ہوتی، اگر اس چھوٹے جانور کی جو اس کے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیٹھ کے اوپر ہوتا ہے، تو اس کا ذکر کرتے. تو یہ فما فوقہ میں وہ چیز نہیں آتی. فما فوقہ کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ یا اس سے بڑی یا اس سے حقیر چیز. اللہ عالم. اس کے بعد کیا فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بس وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان لائے وہ کہتے ہیں کہ یقیناً یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے پہلے حصے میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی حیا نہیں آتی کسی کوئی بھی مثال بیان کرنے سے، چاہے مچھر ہی کیوں نہ ہو، اس سے بڑھ کر یا اس سے کم تر کوئی چیز ہو. اب اس مثال کے حوالے سے لوگوں کے رویے کیا ہیں وہ ذکر کیے. فرمایا کہ فَأَمَّا، اور فا پھر وہی بات ہے کہ یہ رب کے لیے آتا ہے، بس وہ لوگ. اور اما، یہ جو اما ہے یہ بھی حرف ہے، اور اس کا معنی یہ تفصیل کے لیے آتا ہے، تفسیر کے لیے، وضاحت کے لیے، کہ ایک گروہ وہ ہے کہ جو ایمان لائے اور ایک گروہ وہ ہے کہ جو ایمان نہیں لائے. تو جو پیچھے بات آئی ہے اس کی تفسیر ہے کہ اس مثال کے اعتبار سے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ان کا یہ رویہ ہے، اور وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں لائے ان کا رویہ یہ ہے. تو یہ اس تفصیل کو ظاہر کرنے کے لیے اما کا لفظ آتا ہے. اور اس میں تاکید کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور تھوڑا سا شرط کا معنی بھی پایا جاتا ہے. شرطیہ جملہ جو ہوتا ہے، جو ایک شرط کس کو کہتے ہیں کہ اگر یہ ہو تو یہ ہو، اگر فلاں کام ہوگا تو یہ ہوگا، اس کو شرط کہا جاتا ہے. اس میں بھی یہ معنی پایا جاتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے انہوں نے یہ کہا، تو یہ شرط کا معنی بھی اس میں پایا جاتا ہے اور تاکید کے لیے آتا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، بس وہ جانتے ہیں. یعلمون یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، یعنی وہ جانتے ہیں، ان کو علم ہے. انہو، انہ پھر وہی بات ہے تاکید کے لیے آیا. انہ یا انہ ایک ہی ہے. انہو وہ سے مراد یہ ہو ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اس مثال کی طرف جو جس کا کہا کہ اللہ تعالیٰ جب مثال کوئی بھی بیان کرتے ہیں تو ایمان والے جو ہیں وہ یہ جانتے ہیں، وہ ان کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یقیناً یہ کیا ہے؟ الحق. الحق معروف لفظ ہے، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. حق وہ ہے جو باطل کا الٹ ہے. حق جو صحیح بات ہو، جو درست بات ہو، اس کو حق کہا جاتا ہے، اور اس کا الٹ کیا ہے؟ باطل. انہ الحق کو، کہ یقین یہی الحق. یہاں پہ دیکھیے کہ حق کے ساتھ الحق، یعنی کہ یہی حق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حق نہیں. الحق مکمل حق ہے. الحق کو من ربہم، من یعنی سے، ان کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. یہ اس کے الفاظ کے معنی ہیں. اور اس ٹکڑے میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان والے جب بھی کوئی مثال اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، جب بھی کوئی بات بیان کرتے ہیں، ان کا منہج کیا ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہے، ان کا اصول کیا ہے، کہ اس بات کو ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ جو بات اللہ نے کہی ہے وہ حق کہی ہے، وہ صحیح بات کہی ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. یہی سب سے صحیح بات، سب سے درست بات ہے. الحق ہے یہ. الحق یعنی اس میں تاکید ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی حق ہے ہی نہیں. الحق ہے یہ بہترین چیز ہے، اور وہ ان کے رب کی طرف سے ہے. وہ کیوں اس پر ایمان لاتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے بیان کی ہے، ان کے رب نے بیان کی ہے. جب ان کے رب نے اس بات کو بیان کیا تو وہ اس کو جان لیتے ہیں اور اس پر ایمان لے آتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں. اور یہ بہت ہی اہم بات ہے یہاں پہ کہ ایمان والے کا رویہ کیا ہونا چاہیے. کسی بھی دین کی بات ہو، کوئی قرآن و سنت کی بات آئے اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہ چاہے انسان کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کو قبول کرنا ہے. یہی ایمان کی نشانی ہے، اور اسی کو ایمان کہتے ہیں. ایمان نام ہی، جیسے کہ ہم اسی صورت کی ابتدا میں ذکر کر چکے ہیں، ایمان نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ بغیر دیکھے کسی چیز پر کو قبول کریں، بغیر اس کو سمجھے اس کو قبول کریں. جب کوئی چیز سامنے آ جائے، واضح ہو جائے، اس کے سارے جو پہلو ہیں وہ سامنے آ جائے، اس وقت تو ہر شخص اس کو قبول کر لیتا ہے. اس وقت تو ماننا یا نہ ماننا وہ اس میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. تو ایمان نام ہی اسی چیز. اسی لیے اس صورت کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ الذین یؤمنون بالغیب ھدی للمتقین. وہ کون ہے؟ ایمان والے کون ہے؟ پہلا جو ایمان والوں کی جو پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب. جو غیب پر ایمان لاتا ہے وہی ایمان ہے. جب مثال کے طور پر فرشتوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، ہم میں سے کس نے فرشتوں کو دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ہم ایمان لاتے ہیں. لیکن اگر ہمارے سامنے آ جائے تو کفار بھی ایمان لے آئیں گے. جو چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو، جو آپ کو نظر آتی ہو، اس پر تو ہر بندہ اس کو قبول کرتا ہے. تو اس میں پھر مومن اور غیر مومن میں فرق واضح نہیں ہوتا. مومن کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو بغیر جو چیز نظر آئے، جس کا تعلق غیب سے ہو، اس پر جب ایمان لاتا ہے اس کو ایمان کہا جاتا ہے. ایمان کی ڈیفینیشن میں بھی آپ کو شاید یاد ہو، ہم نے ابتدائی میں ذکر کیا تھا کہ ایمان وہ ایسی خبر، ایسی بات کو قبول کرنا جس کی آپ تصدیق نہ کر سکتے ہوں. آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں کہ اس کی تصدیق کی جا سکے کہ یہ صحیح ہے کہ درست ہے. اگر تصدیق کا ذریعہ ہے تو اس کو
قبول کرنا کہتے ہیں کہ آپ نے اس کی بات کو مان لیا. اور وہ جیسے ہم نے کہا کہ وہ تو ہر بندہ کرتا ہے, آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں. تو کافر کو بھی اگر ویریفائی کر لے گا, میں نے کوئی بات کہی اور کوئی دوسرا بندہ اس کو ویریفائی کرتا ہے, اور جب اس نے ویریفائی کر لیا اور اس نے مان لیا کہ ہاں ٹھیک, آپ جو کہہ رہے تھے ٹھیک کہہ رہے تھے, تو یہ ایمان نہ ہوا. یہ تو اس نے میری بات کو مان لیا حقائق کی بنیاد پہ, دلائل کی بنیاد پہ. لیکن وہ اس چیز کو قبول کرنا کہ جس کو آپ ویریفائی کر ہی نہیں سکتے, آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے, اس کو ایمان کہتے ہیں. ایمان کا معنی ہی یہ ہے. اسی لیے ایمان والے کی, مومن کی صفت یہ ہے کہ جو بھی بات آئے دین کی اس کو قبول کیا جائے. آمنا و صدقنا, ہم ایمان لائے, ہم نے اس کو قبول کیا. یہی ایمان والے کی نشانی ہے. اسی لیے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ان کو وہی جانتے ہیں, فیعلمون, ان کو معلوم ہے پہلے ہی سے, کیونکہ وہ ایمان والے ہیں, ایمان لا چکے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ یہ حق ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی, یہی حق ہے, یہی درست بات ہے. تو یہ میرے اور آپ کے لیے اس میں بہت ہی اہم نقطہ ہے اور سوچنے کا مقام ہے کہ کیا ہم واقعتاً ایمان والے ہیں یا نہیں ہیں. اور اس کو جاننے کا طریقہ کار ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی بات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, اس کو من و عن قبول کرتے ہیں, یا اس میں کہتے ہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسے. اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے, نہیں یہ فلاں بات نہیں, ایسے کیوں ہے, ویسے کیوں ہے, مگر فلاں حال, یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں, آج کل کے حالات میں اس طرح کی باتیں آپ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے, کہ آج کل کے دور میں تو یہ ہو نہیں سکتا, نہیں وہ تو اس سے مراد تو کچھ اور تھی. اس قسم کے جو حیل و حجتیں کریں قرآن و سنت کی باتوں میں, اس کا معنی ہے کہ وہ ایمان والا نہیں ہے, یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیجیے کہ اس کے ایمان میں کمزوری ہے, اس کو اپنے ایمان کی اصلاح کرنی چاہیے. ایمان کی والے کی نشانی ہی یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات آئے اس کو قبول کرے. آمنا و صدقنا, سمعنا و اطعنا, جیسے کہ آتا ہے قرآن کریم میں کئی مقامات پہ. ایمان والوں کی صفات کیا بیان کی کہ جب بھی کوئی بات آتی ہے وہ کیا کہتے ہیں, سمعنا و اطعنا, ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی, بس یہی ایمان ہے, یہی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.